بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. خواتین و حضرات، ماہ رمضان اللہ کا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، ہمارا مہمان بن کر کے آ گیا ہے. تو اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت والا ہے. انسان سو بھی رہا ہو تب بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ وہ روزے کی حال، یعنی دن کو اگر کام کاج بھی کر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، تو تب بھی وہ عبادت میں ہے، ریاست میں ہے، یاد الہی میں ہے. اس کے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں. رات کو سوتا ہے تو اس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یہاں تک کہ نماز تراویح پڑھی ہے، عشاء کے ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھی ہے، اور پھر اس لیے سویا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور سحری کا اہتمام کرنا ہے. تو تب بھی فجر کی نماز بھی پڑھے گا. تو ایسے ہے گویا کہ اس کی پوری رات عبادت و ریاضت میں گزری. بنیاد وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ آدھی رات عبادت کرتا رہا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہا. یہ تو عام دنوں اور عام مہینوں کی بات ہے. ماہ رمضان میں جہاں ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب عام مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کا. گویا کہ نیکیوں کے طریقے، نیکیوں پر ملنے والا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی گنا ہوتا ہے. تو ماہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اعزاز بخشا ہے، اس لیے یہ مہینہ اللہ ہی کا تو مہینہ ہے، شہد اللہ. اور پھر اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو لہذا کوشش یہ ہو کہ ہم محدود نیکیوں تک نہ رہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم نے روزہ رکھ لیا تو واضح ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. تو اللہ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ثواب بھی بہت سارا ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فراغت کی گھڑیاں دی ہیں تو اس میں جو ہے دیگر اعمال بھی کرتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ماحول میسر آیا ہے، ماہ رمضان کی برکات ہیں، شیطان قید کر لیا گیا ہے. اب وہ وسوسے نہیں ڈالے گا، برائی کی دعوت نہیں دے گا، گناہ کی طرف لے کر کے نہیں جائے گا، ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات نہیں آئیں گے. ایک ماحول بن چکا ہے، ایک آپ ماحول میں آ گئے ہیں. تو اس لیے پھر صرف روزے تک محدود نہ رہیں، نماز تراویح تک محدود نہ رہیں، بلکہ دیگر اعمال بھی کرتے رہیں. کیونکہ اعمال کے بکثرت وسائل، نیکیاں کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وسائل ہیں. تو اپنے آپ کو چند نیکیوں تک محدود نہ رہیں، روزے تک، نماز تراویح تک یا 5 وقت کی نماز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دیگر اعمال بھی سر انجام دیتے رہیں. ان میں سے ذکر و اذکار کی، آپ کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور پھر اللہ نے جو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور خواتین کی چند صفات بیان کی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر ان کا وقت اللہ کے ذکر میں جو ہے گزرتا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. کیا فرمایا اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، گناہ ختم کر دیے
اور ایک بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیا، یعنی جنت کی صورت میں بہت بڑا اجر جنت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا آپ اس صفت کے ساتھ متصف بھی ہوں، گویا کہ آپ صائم بھی ہیں، روزے دار ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی یہی ہے کہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور خواتین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیگر صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو مرد ہو یا خواتین دونوں کا تذکرہ ہے۔ آپ صفت صائم کے ساتھ بھی متصف ہوں، صفت ذاکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ متصف ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا قیام چل رہا ہے، قائم اللیل، اس صفت کے ساتھ بھی آپ متصف ہیں، گویا کہ آپ کی خوبیوں کے حامل جو ہے وہ بن جائیں، کئی صفات کے ساتھ جو ہے متصف بن جائیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آگے چل کر کے ہم حدیث بیان کریں گے کہ دیگر جو اسباب ہیں ان میں سے ذکر کرنے والا ایک سبب بھی ہے، صفت بھی ہے، جس کی برکات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو اگلی قسط میں اسے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔